سر مجھے یہ بتائیں، اگر ہم اس فیصلے کی بات کریں تو اس میں کہیں یہ بھی درج ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر انتشار پھیلانے سے متعلق بھی کیسز کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے؟ تو مجھے بتائیں کہ اور بھی کیسز ہیں کیا؟ اور بھی فیصلے آ سکتے ہیں اس 14 سال قید بامشقت کے علاوہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیزہ اور بٹ صاحب آپ کا شکریہ۔ میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ جو آپ کے سامنے فیصلہ آیا ہے یہ پاکستان کے اندر بڑا ایک ہسٹوریکل فیصلہ ہے، اور اس کے ڈیفینیٹلی پاکستان کی جو ملٹری ہے اس کے کینوس پہ بھی اس کے فار ریچنگ افیکٹ آئیں گے، چاہے وہ آپ کے جو سرونگ لوگ ہیں یا آئندہ فیوچر کے اندر جو ریٹائرڈ ہوں گے۔ اس کے پاکستان کے اندر جو آپ کے سول ملٹری ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر بھی اس کا افیکٹ آئے گا، اس کے اندر جو آپ کی سول گورننس ہے اس کے اوپر بھی اس کا ایفیکٹ آئے گا، اور ڈیفینیٹلی اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ پاکستان کی عام آدمی تک بھی یہ پہنچے گا کہ اس ملک کے اندر جو ہے اب اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ لا کی یا اپنے رولز کی یا اپنے اوتھ کی وائلیشن کرتا ہے تو جس پوزیشن پہ بھی رہا ہو اس ملک کا قانون یا اس ملک کا انصاف کا نظام جو ہے وہ اس کو انصاف کے نظام کے نیچے جو ہے وہ لا سکتا ہے۔ اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو جو ڈی آئی ایس آئی یا ڈی جی سی جو ہے جس طرح 2017 سے لے کے 2022 تک جو ہے وہ پاکستان کے بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز کے اندر رہے، ڈی جی سی بھی رہے، ڈی جی آئی بھی رہے، کور کمانڈرز پشاور بھی رہے، اس کے بعد ایڈوٹنٹ جنرل بھی رہے، کور کمانڈر بہاولپور ان کی آخری پوسٹنگ تھی۔ تو اس سارے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو اگر ان کی پرسنالٹی کی آپ انالائز کریں تو ایک یہ تھا کہ جنرل فیض جو تھے وہ بڑا ایک ایکسپوجر والا انہوں نے اپنا ٹینیور جو گزارا ہے، اور دوسرا جو سب سے بڑا یہ تھا کہ اوور ایمبیشیس جو ہے وہ آپ کو چیزیں نظر آئیں گی کہ اگر آپ مختلف ایونٹس کے اوپر دیکھیں، تحریک لبیک والا انسیڈنٹ دیکھیں تو کس طرح خود جا کے انہوں نے سگنیچر کیا، کابل کی جا کے آپ پکچرز دیکھ لیں جو آپ کے سامنے آئی فوٹو کے اندر، جسٹس شوکت صدیقی کے ساتھ ان کی میٹنگز دیکھیں، اس کے بعد فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ ان کے ریلیشنز آپ دیکھیں کہ کس لیول کے اندر سے انہوں نے خود کہا کہ جی ساری چیزوں تو وہ کرنل چلایا کرتے تھے تو ہمیں تو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی تھی، ہم انہیں ہی کہتے تھے۔ تو ان کا پاکستان کی جو گورنمنٹ کے سسٹم کے اندر تھا وہ بڑا افیکٹو قسم کا ایک رول تھا۔ آپ مجھے یہاں یہ بتائیں کہ اگر ہم فوجی عسکری ادارے کی بات کریں تو اپنے ہی ایک جرنیل کے خلاف یہ فیصلہ سنایا گیا ہے جس کے اوپر یہ الزامات تھے جن کی آپ بات کر رہے ہیں۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہی مجرم جیسا سزا سنائی گئی ہے یہ کوئی اور ثبوت پیش کر دے سابق وزیر اعظم کے اگینسٹ، عمران خان کے اگینسٹ، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ کیا ان کے خلاف بھی جو کارروائی ہے وہ فوجی عدالتوں میں کی جا سکتی ہے، اور کیا کچھ اسی طرح کی کارروائی ہوگی؟ ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا ہی اہم سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ ملک سے بغاوت کرنے والے، ملک میں انتشار پھیلانے والے اور یہ انتہائی اہم مقدمات جو ہوئے ہیں ان کی سزا تو سزائے موت ہونی چاہیے تھی، تو یہ 14 سال قید کی سزا؟ دیکھیں منیزہ، ایک تو یہ ہے کہ جو ان کے اوپر چارجز لگے وہ لگے سیکشن 26B لگا، پولیٹیکل ایکٹیویٹی سیکشن 40 ہے یا 52 یا 55 یا 59 جو ہے اس کے اندر جو سب سے میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو 26B ہے جس کے اندر آیا ہے کہ انہوں نے پوسٹ ریٹائرمنٹ جو 27 نومبر 2022 کو ریٹائرڈ ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر گئے، اور اس کے اندر آپ کے سامنے کچھ موبائلز کا بھی ذکر آتا ہے کیونکہ ایمبیشیس تو تھے اس سارے پروسیس کے اندر، اس میں تو دو رائے نہیں ہے، اور اگر اس ایمبیشیس کے ہوتے ہوئے اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر گئے ہیں اور اس کا جو ہے وہ فال آؤٹ جو ہے ان 2 سالوں کے اندر جو تھا وہ 22 کے لے کے 23 کا جو آپ کا 9 مئی کا انسیڈنٹ آیا ہے، تو کسی نہ کسی جگہ وہ ایویڈنس ایسی آئی ہے کہ جس کے اندر انہوں نے اپنا سیکشن 26B آرمی ایکٹ اس کی وائلیشنز کی ہے۔ اب اس کے اندر وہ فردر پروب میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جائے گا کہ وہ کون سے ایسے ایریا تھے جہاں کے اندر جا کے انہوں نے وائلیشنز کی یا فیسیلیٹیٹ کیا یا اپنے لاز کی وائلیشنز کی، اور اگر وہ چیزیں کنیکٹ ڈاٹس جو ہیں چونکہ کرمنل میٹرز کے اندر ڈاٹس کی آپ کی جو ہے وہ کنیکشنز ہوتی ہے، اگر وہ ڈاٹ کنیکٹ ہوتے ہوتے پاکستان کے اس 9 مئی ایک انسیڈنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں یا اس کے بعد فوج کے اندر ایک میوٹینی کی طرف چلے جاتے ہیں، تو پھر اس کے اندر یہ ہے کہ ایک نیا پروسیس جو ہے وہ آپ کا جس طرح بھی شاید چل رہا ہے اس کے بعد دوبارہ ایک آپ کی کورٹ آف انکوائری بیٹھے گی، ان ساروں کو بلایا جائے گا، پھر سمری آف ایویڈنس آئے گی، پھر اس کے بعد اگر ضرورت ہے تو سیکشن 73 جس طرح انہیں کسٹڈی کے اندر لیا گیا ہے وہ لیا جائے گا، سیکشن 90 کے نیچے جو ہے وہ فیلڈ یعنی عمران خان کے خلاف بھی فیصلہ آ سکتا ہے 9 مئی میں، اور اس کے بعد ایک ٹرائل ہے جو آپ کا قانونی شہادت پرسر ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو منیزہ بات بڑی واضح ہے کہ یہ تو ثابت ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ہے اس کے بعد پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو لیا ہے، تو اسی لیے تو اس کے اندر انہیں سزا ہوئی ہے۔
اب اس کے اندر کتنے، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اکیلے ہی انہوں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی ہو یا کسی جگہ جا کے اسپیچ کر دی ہو. ہاں کوئی نہ کوئی گروہ تو ہوگا نا، اس میں جڑیں تو ہوں گی نا. ہمارے ساتھ شہزاد حسین بٹ صاحب بھی ہیں. حافظ صاحب، مجھے بٹ صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا ہے. بٹ صاحب آپ یہ بتا دیں کہ جو فیض حمید ہیں ان کو سزا ہونے سے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا، اور کیا میاں محمد نواز شریف پر اطمینان ہیں، اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس فیصلے سے خوش ہے؟ دیکھیں منیزہ معین صاحبہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ملزم سے مجرم بن گئے ہیں اس وقت جنرل صاحب ریٹائرڈ فیض حمید صاحب. اب بات 9 مئی کی کر رہی ہیں، اور بات ہے ان کو اس وقت جو 14 سال کی قید ہوئی ہے، پہلے بھی بانی چیئرمین کو 14 سال قید ہو چکی ہے، ان کو بھی 14 سال قید ہو گئی ہے. اس میں اختیارات سے تجاوز کی بات ہے. ملک جو ہے نا وہ ایک ہارڈ سٹیٹ کی طرف جا رہا ہے. آپ دیکھیں لنڈن میں بیٹھے ہوئے وہ ریٹائرڈ میجر بگوڑے جو ہے عادل راجہ صاحب، وہ بھی 50,000 پاؤنڈ یعنی تقریباً 1 کروڑ کوئی 87 لاکھ روپے جرمانہ دے رہے ہیں. پھر مافیا بھی مانگ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں جناب کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے پاک فوج کی توہین کی ہے. اب ان تمام باتوں کو اگر آپ کرکس آف دا میٹر لے کے آئیں گی نا، تو آپ کو یہ غور کرنا پڑے گا کہ 9 مئی میں عمر ایوب، شبلی فراز اور دیگر ساروں کی سزائیں جو پہلے ہو چکی ہے. اب واقعہ یہ ہوا کیوں ہے، نیکسس جو ہے، پلاننگ کیا ہے، ماسٹر مائنڈ کون ہے، اس کا فیصلہ ہونے کی طرف جا رہا ہے. اگر ISPR کی جو پریس ریلیز نکلی ہے اس کی آخری 3 لائنیں دیکھ لینا: مجرم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت، اور اس کے علاوہ بعض دیگر معاملات میں مجرم کے ملوث ہونے کے معاملات کو علیحدہ طور پر نپٹا جا رہا ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک کہ مجرم کے سیاسی عناصر، بھئی یہ سیاسی عناصر کون ہے مجرم کے ساتھ؟ تو سیاسی عناصر اگر غور کیا جائے تھوڑا سا تو یہ تو اڈیالہ جیل کی طرف بات جا رہی ہے. یہ تو کہانی پھر منیزہ اس طرف جا رہی ہے. اگر یہ کہانی اس طرف جا رہی ہے تو آنے والے دن جو ہے وہ تو پھر بہت سخت ہوتے جائیں گے. لیکن آپ کی اجازت سے سوال صرف یہاں پر یہ چل رہا ہے کہ جو بھی ہونا ہے اس ملک میں وہ پاکستان کے لیے، مفاد کے لیے ہونا چاہیے. لیکن نواز شریف کو چھوڑے، نواز شریف کی بات یہاں پر خوش ہیں کہ نہیں ہے؟ کیوں چھوڑ دیں نواز شریف صاحب کی بات کو؟ آج دیکھیں وہ آپ نے بھی دیکھا وہ کتنے اچھے تیار ہوئے تھے، کتنے خوش مزاج لگ رہے تھے. پہلے ویسے اتنے خوش دکھائی نہیں دیے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک جس طرح ترقی کی جانب جا رہا ہے، میرا خیال ہے حافظ احسان صاحب بھی اتنے خوش ہیں، نواز شریف بھی خوش ہے، اور شہزاد بٹ اور منیزہ معین کو بھی خوش ہونا چاہیے. جس نے بھی قانون کو توڑا ہے، جس نے میرے شہداء کے مجسمے توڑے ہیں، اس کو سامنے لانا چاہیے. لیکن یہاں پر سوال صرف یہ ہے، ماہر قانون ہے اور یہ فوجی عدالتوں پر نا پوری گرپ رکھتے ہیں حافظ احسان صاحب. میں ان سے جاننا چاہوں گا، حافظ صاحب جنرل فیض کو سزا ہو گئی، یہاں تک ٹھیک ہے. اب ہمیں ذرا آسان زبان میں سمجھائیں کہ جب یہ کورٹ مارشل ہوتا ہے تو پھر یہ سزا 14 سال ہو گئی، وہ ملزم کہاں رہتا ہے؟ وہ اڈیالہ جیل عمران خان کے پاس شفٹ کر دیں گے، وہ وہاں پر فوجی عدالت میں رکھا جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ بات ہے. دوسرا میرا سوال صرف آپ سے چھوٹا سا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ابھی بات آپ کر رہے تھے ڈاٹس کی، ڈاٹ کنیکٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر ڈاٹ کنیکٹ ہوتے جا رہے ہیں تو کیا بانی چیئرمین کا مقدمہ آرمی تو نہیں چلانے جا رہی؟ 2 سوال ہے حافظ صاحب. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک پلان بھی تھا، اور فوج کے اندر ایک میوٹینی بھی تھی کہ جس کے اندر آپ نے ایک بغاوت کو پرووک کیا تھا. وہ تو بس ہوا یہ کہ فوج کا انٹرنل ایک سٹرونگ اپنا سسٹم ہے، انسٹیٹیوشنز کے اندر یہ ہے کہ ایک یہاں پہ ریسٹرینٹ بھی کیا گیا، یا شاید یہ تھا کہ اس کو یہ پرسسٹنٹ یا کنسسٹنٹ نہیں رکھ سکے. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ عام ورکرز کا بھی کام نہیں تھا کہ جی انہوں نے پلان کر لیا ہو کہ یکدم ہم نے GHQ جانا ہے، یا کور کمانڈرز جانا ہے، یا اس کے بعد فیصل آباد ISI جانا ہے، یا اس کے بعد آپ نے مردان یا آپ کے پشاور ہے اس جگہوں پہ جانا ہے، یا میاں والی ایئر بیس کے اندر جانا ہے. تو مخصوص جگہوں کے اوپر جو ہے آپ کو مخصوص لوگ اس پروسیس کو لیڈ کرتے بھی نظر آئیں گے. اب یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کام جو ہے وہ ایک ہوا، تو اس کے پیچھے جو والا جو معاملہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اگر تو یہ کنیکٹیوٹی ادھر جائے گی تو بہت سارے لوگوں کے اندر یہ سیریس چیلنجز کے طور پہ آئے گا. اور ان سارے اگر اس کے اندر آتے ہیں تو سب کا جو کورٹ مارشل یا ملٹری کورٹ اس کے اندر آئے گا، اور اس کی سزا جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. دوسرا جو آپ کا سوال یہ ہے کہ جس کے اندر کیا جو ہے کہ وہ جب ایک بن جاتا ہے کانوکٹ جو ہے، تو بٹ صاحب ہوتا یہ ہے کہ ملٹری لاز کے نیچے جو ہے جب آپ کسی کو سزا دیتے ہیں تو پھر آپ اس کی کسٹڈی جو ہے
वो किसी न किसी जेल के अंदर दे देते हैं, और जेल जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की होती है। ठीक, इस वक्त फैज हमीद कहाँ है? देखिए इस वक्त जो है, चूंकि उन्हें कस्टडी जो है वो उनकी कल से मेरा ख्याल है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दी गई होगी, और जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दी गई होगी तो ठीक है, और जब फैसला आ जाएगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से, तो के बाद तयन किया जाएगा कि उन्हें कौन से जेल में भेजा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज एहसान अहमद साहब। बात यह है कि जिस इदारे के ऊपर उंगली उठाई जाती थी कि ये इदारा मुदाखलत करता है, अंदरूनी मामलात में इंटरेस्ट लेता है, उस इदारे ने अपना मुहासबा कर लिया है और एहतसाब करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या सियासी रहनुमा, सियासी जमातें, सियासी कायदीन भी इसी तर्ज पर अपना एहतसाब करेंगी, ख़ुद को कौम के सामने लाएंगी, जो उनसे माजी में गलतियाँ हुई हैं उनका एतराफ़ करेंगी? अगर कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह मुल्क का क़िबला भी दुरुस्त हो जाएगा और आपकी अपनी सियासी जमातों की समत भी बेहतर हो जाएगी।